أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ ابراہیم ہے نا. ہاں دیکھیں، سورہ ابراہیم ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا جو رکھا گیا ہے سورہ ابراہیم کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہسٹری، ایسا نہیں ہے. نارمل کیا ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں یا کالج میں یا دنیا کی پڑھائی میں کیا ہوتا ہے، جو ٹاپک رہتا ہے اسی کے گرد پوری ساری چیزیں گھومتی ہیں نا. تو قرآن میں ایسا نہیں ہے، بہت کم ہی ایسی صورتیں. جیسے سورہ یوسف ہے تو پورا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن میکزیمم جتنی بھی جیسے البقرہ تھی، کیا تھا گائے کے بارے میں، ہاں ایک آدھ جگہ پہ نام آ گیا تھا. ایسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوری یہ نہیں ہے، بس ایک دو جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے. یعنی وہ صورتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آخری دور کے وقت کی صورتیں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مخالفت ہو گئی تھی، بہت زیادہ اذیت اور تکلیف اور پریشانی، مطلب بہت مشکل حالات ہو گئے تھے. ان حالات میں یہ سورہ، یہ مکی سورہ ہے، یہ مکی سورہ. مکی سورہ آپ دیکھیں گے نا، جو بھی مکی سورہ ہے تو اس میں جو زیادہ تر بولتے ہیں نا کہ آخرت کی منظر کشی، قیامت کے بارے میں، اور بہت زیادہ مطلب شدت، تشدد بہت آپ بھی دیکھیں گے زیادہ تر مکی صورتوں میں. آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے 30واں پارہ تو جتنا سب مکی صورت، اس میں سارے آخرت کا ہے، قیامت کا سارے منظر ہے. تو یہ بھی سورہ ابراہیم بھی مکی سورہ ہے، 7 رکوع ہے. اور انشاءاللہ آج ہم لوگ 2 رکوع پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے. کتاب انزلناہ، ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے. الیک، آپ کی طرف. کس کی طرف؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیا وجہ ہے؟ لتخرجا، تاکہ تم نکالو، الناس، لوگوں کو، کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمات سے، کہاں کی طرف؟ الی النور، نور کی طرف. کیسے؟ باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی توفیق سے. ہاں، الی صراط، اور وہ نور والا راستہ. الی صراط یعنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو نور والا راستہ ہے کس کی طرف سے ہے؟ العزیز الحمید، زبردست اور خوبی تعریف والے اللہ کی طرف سے وہ راستہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں ہم یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ظلمات کا تو پہلے مطلب نکال لو. ظلمات مطلب اندھیرا. اندھیرے سے کیا مراد ہے یہاں؟ کیا دنیا کا اندھیرا سورج بھر؟ ہاں جہالت ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اندھیرے میں ہیں. اور نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں ہدایت ہے، علم ہے، ہاں روشنی ہے، قرآن ہے، ہاں یہ اللہ کے احکامات ہے، یہ سمجھو نور ہے. اور یہ نور اندھیرے سے نور کی طرف آنے میں بھی کس کی توفیق ہونا چاہیے؟ ہاں، تو اس لیے کیا آیا ہے؟ باذن ربہم. اس کو انڈر لائن کریں. اگر باذن ربہم نہیں ہوگا نا، ابو طالب لائے تھے، ایمان لائے تھے کتنا اللہ کے رسول. آخر میں جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا، اللہ کے رسول کیا چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، مطلب ایک دفعہ صرف کلمہ پڑھ لو، باقی میں آگے معاملہ دیکھ لوں گا. لیکن وہ سارے سرداران قریش آئے اور ان کو بہکائے اور کہے کہ نہیں تم میرا اپنے دین کو مت چھوڑنا. پھر جب آخر میں بھی اللہ کے رسول نے مجھے کیا بولے ابو طالب نے، میں اپنے آبائی دین پر ہی رہوں گا. یعنی وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید خواہش ہوگی، یہ آپ سوچ سکتے ہیں نا. وہ چچا جنہوں نے ان کی کفالت کیا، ہاں جن کے ساتھ رہے، جن سے کتنی محبت تھی، وہ خود اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے. تو یہ سب سے باذن ربہم یاد کریں. ہاں یاد رکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوئی نا، آپ کتنی بھی چاہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارا کام کیا ہے؟ ہاں پہنچا دینا.
باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ بہت جگہ یہ آیت آئی نا، اللہ کا کام ہے نا ہدایت دینا نا. تو اسی لیے یہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ آیا ہے کہ نور ظلمات سے نور کی طرف بھی لے جانے کا اذن اللہ کا ہی ہوگا. اور اس کے بعد وہ اللہ ہے الی صراط، راستہ نور والا راستہ سمجھو ہو گیا، ہاں نور والے راستے کی طرف. اور وہ اللہ جو زبردست تو ہے ہی ہے. اور حمید، حمید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو آپ لوگوں نے سنے محمود، ہاں جس کی کوئی تعریف کرے تب وہ محمود ہوگا. اور حمید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے آپ تعریف ہے. اللہ کے لیے کبھی بھی لفظ جو آتا ہے حمید، آپ سے، یعنی آپ تعریف کرو نہیں کرو، مانو نہیں مانو، وہ خود تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں کو تعریف کی ضرورت ہے نا، انسان محتاج ہے نا تعریف کا، کہ تعریف ہوگی تو اس کی تعریف ہوئی، نہیں تعریف ہوئی تو کچھ نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کرو نہیں کرو، وہ آپ سے آپ محمود ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، محمود اور حمید میں. اچھا اب کیا بتایا جائے؟ اللہ الذی، وہ اللہ ہے جو لہو، اسی کے پاس ہے کیا ہے؟ ما فی السماوات، سماوات ہمیشہ آپ دیکھیں گے جمع کا صیغہ آتا ہے نا، کیونکہ ایک آسمان نہیں ہے. کتنے آسمان ہیں؟ اسی لیے ہمیشہ جمع کا صیغہ آئے گا، سما نہیں آتا، سماوات اس کا جمع. وما فی الارض، اور زمین کے لیے سنگولر آتا ہے، واحد کا آتا ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو ہے اسی کے لیے آسمان اور زمین سب اسی کے لیے، مطلب ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اچھا کوئی کہے کہ نہیں میں تو پوری دنیا پہ راج کروں گا، جیسے سکندر نکلا تھا پوری دنیا فتح کرنے کے لیے، آدھی دنیا اسے فتح بھی کر لیا. مان لو کوئی ایسا بادشاہ ہو، مان لو کوئی ایسا ہو جو پوری دنیا فتح کر لے، یا امریکہ کا جو صدر ہے وہ کر لے پوری دنیا، تو کتنا کیا اس نے؟ ایک دنیا کیا نا. ہاں لیکن یہ جو بولتے ہیں نا ما فی السماوات، پورے آسمان زمین، کتنے آسمان، ستارے سیارے، سورج چاند ستارے. کوئی بول سکتا ہے میں نے سورج پہ قبضہ کر لیا، چاند پہ قبضہ کر لیا، فلاں سیارے پہ کر لیا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر حد سے حد انسان اگر کرے گا تو حد سے حد ایک دنیا تک ہی کر سکتا ہے. کتنے سیارے، کتنے ستارے، کیا تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ ہم کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ویل، خرابی، تباہی، بربادی، ہلاکت کس کے لیے ہے؟ اور جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے. للکافرین، کافروں کے لیے کیا ہے؟ من عذاب شدید، زبردست بولتے ہیں تباہ کن، سخت تباہ کن سزا ہے. کس کے لیے؟ سخت عذاب ہے کافروں کے لیے. کون ہے کافر؟ اس کے آگے بتایا جا رہا ہے. کون ہے انکار کرنے والے؟ کون ہے منکر؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یس تحبون، یہ حب سے ہے، بے حب دنیا بولتے ہیں نا، حب دنیا، دنیا کے محبت. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ بولتے ہیں نا محبت میں گرفتار ہیں. یا یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کس کو؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. کس پر؟ الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں. ایک تو ان کی نمبر ایک کوالٹی یہ ہو گئی ہے. دوسری کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں ان سے، اللہ کے راستے سے. تو کبھی بھی روکنے کا لفظ آتا ہے، ایسے نہیں آتا ہے کہ وہ رکتے ہیں. روکتے ہیں کیوں آتا ہے؟ وہ رکتے ہیں بھی آ سکتا تھا نا. روکتے ہیں کیوں آتا ہے؟ ایسا آ سکتا ہے وہ رکتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے دھیان دیا، غور کیا کہ وہ روکتے ہیں کیوں آتا ہے؟ بتائیے، ہے ذہن میں کچھ ہے نہ؟ تو یہ جملہ کیوں آتا ہے؟ روکتے ہیں. آ سکتا تھا نا وہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے. میں جیسے ایک چیز نہیں کھاؤں، میں فش نہیں کھاؤں مثال کے طور پر، تو میں کیا چاہوں گی؟ آپ بھی نہیں کھاؤ. اب میں آپ کو مت کھاؤ، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ میں بھی نہیں کھاتی ہوں. یعنی اس لیے اس میں وہ بھی مفہوم چھپا ہے. یعنی کتنی گہری ہے نا قرآن جو ہے، اس کے الفاظ کتنے گہرے ہیں. ایک انسان روکتا کیوں ہے؟ جب وہ خود رکے گا نا. یعنی اس میں کیا مفہوم ہے؟ وہ آلریڈی رکتا ہے، اسے دوسروں کو بھی روکتا ہے. وہ یہ حرکت کرتا ہے، اسے دوسروں کے ساتھ بھی وہی حرکت کرتا ہے. اسی لیے کبھی بھی آتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ ہم دونوں کر سکتے ہیں، وہ خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور صرف روکتے ہیں ایسے دونوں ہیں. ہاں لیکن اس کا مطلب ایکچولی تو روکنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا مفہوم چھپا ہے؟ وہ خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں.
اللہ کے راستے سے، اور جو بھی طریقے کا، چاہے جان سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے علم سے ہو یا صلاحیت سے ہو، جیسے چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور یہ دوہرا جرم ہوتا ہے نا. ایک انسان خود رک جائے تو کوئی بات نہیں، ایک انسان خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکے تو ڈبل جرم ہو گیا نا. اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی بغاوت، بغیون. ہاں، بغی، چاہنا. کیا چاہتے ہیں؟ عوجا. اور اس راستے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یا کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیا تلاش کرتے؟ عوجا، ٹیڑھ، کجی. یعنی ٹیڑھ ڈھونڈنا مطلب کیا؟ راستے کو اتنا دشوار گزار دکھانا کہ قرآن پر چلنا بہت مشکل ہے، یا قرآن کی آیتوں میں یہ ہے، یا آج جو قرآن کو لوگ کھنگال رہے ہیں اور کچھ نکالتے ہیں، جہاد جیسے لفظ پر پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا بنتا ہے. طلاق دیکھ لو، نکاح دیکھ لو، بہت ساری باتیں، پردے پہ دیکھ لو، کتنی باتیں لوگ قرآن سے نکالتے ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس سے لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض مسلمان بھی سوچتے ہیں اس میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہی لکھا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ تو بہت سے مسلمان یا جو ایسے لوگ جو اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سب باتیں سن کے کیا ہوئے؟ تو ایواجہ، ٹیڑھ نکالا نا، کجی نکالا، خرابی پن نکالا، کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس نکالے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو گئے، ہاں، پیچھے ہٹ گئے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کیا ہے؟ فی دلال بعید. دلال مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ. اب بعید مطلب بھائی دور نکل گئے، مطلب ان کی واپسی بہت مشکل ہے. بس اللہ ہی ہدایت دے گا تو وہ واپس آ سکتے ہیں، ورنہ ان کی واپسی مطلب بہت آگے بڑھ چکے ہیں. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا مگر بلسان، لسان زبانوں کہتے ہیں، قوم ہی ان کی اپنی زبان میں. کیوں بھیجا ان کی اپنی زبان میں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے. اور یہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے. قوم نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا کہ تم کو ہی کیوں اللہ نے تم کو پیغمبر بنایا، اور تم کو ہی کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کوئی فرشتے آتے، کوئی باہر کا آتا یا کوئی بھی آتا. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ اگر کوئی باہر سے آتا تو کیا ہوتا؟ دوسری زبان میں ہوتا نا، پھر آپ کو وہ زبان سمجھ میں آتی. ہاں، فرشتے اگر آتے تو کیا ہوتے؟ کیا بولتے لوگ؟ ارے وہ تو فرشتے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اب انسانوں کے لیے مشکل ہے. مطلب بہت سی وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا، ان کی اپنی قوم سے بھیجا، ان کی اپنی زبانیں بھیجا، تاکہ دیکھو صاف بولے تو بھائی یہ نہ لہوں، تاکہ وہ ان کے لیے ہر چیز واضح کر دے، کلیئر کر دے، ہاں، کھول کے رکھ دے. فیضل اللہ، پس اللہ جسے چاہتا ہے، فیضل اللہ، اللہ بھٹکاتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو بھٹکا دے اور اللہ چاہے تو اسے ہدایت دے دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست اور حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ ان، یہ کہ اخرج، نکال تو، قوم کا، اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور. وہی بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، یا نشانیوں سے مراد وہ 9 نشانی ہیں جو ہم نے پڑھ چکے ہیں. ایک تو ید بیدا اور عصا، 2 تو سب کو پتہ ہے، اور باقی نشانی کون سی؟ 7 اور نشانیاں تھیں. کون سی نشانی اور ہے؟ وہ تو ید بیدا، میں نے کہا وہ اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ڈالتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو ایک دم روشنی کی طرح وہ نظر آتا تھا. وہ ایک تو ہو گیا. ایک عصا ہو گیا، ہاں، ٹڈی دل، مینڈک، اور وہ کیا بولتے خون کا وہ عذاب، سورہ اعراف میں پڑھ چکے نا. تو وہ ساری نشانیاں تھیں نا. تو کیا وہ کسی جادوگر کی وجہ سے ہوا؟ جادوگری کی وجہ سے ہوا تھا کیا؟ وہ سارے جو عذاب، وہ معجزہ تھا نا. خون کی ندیاں بہہ جائیں، ہر چیز میں خون، پانی پی رہے تو خون، کھانا پکا رہے پانی ڈالے تو وہ خون لال لال. ہاں، وہ تو عذاب تھا. یہ نشانیاں کس کو بولتے ہیں؟ معجزہ ہے، یہ معجزہ تھا. کیا من و سلوہ، اللہ تعالیٰ کی وہ تو رحمت تھی نا، کھانا تھا ان کے لیے. یہ جو کیا کہتے ہیں 9 جو 2 تو نشانی ہے، باقی جو مینڈک ہے، سرسریاں ہیں، خون کا عذاب تھا، کچھ تعاون کی شاید بیماری تھی، اس میں پورا 1 بائی 1 ساری چیزیں اس میں دے. ہاں، قحط ہو گیا، طوفان ہو گیا. ہاں 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 ہاں، وہ بعد میں رجزن کر کے آیا ہے. رجز مطلب عذاب، وہ تعاون وغیرہ کی بیماری تھی، اس میں رجز کر کے آیا ہے. ہاں، اتنی نشانیاں، پھر ان پر رجز کا مطلب ہوتا ہے عذاب.
تو اس کی ایک دم کلیئر نہیں کہ کہ مفسرین لکھتے ہیں وہ ان کو طاعون کا عذاب آیا تھا. کیا بولتے ہیں, پلیگ بولتے ہیں نا وہ, ہے نا, ہاں وہ عذاب جو آیا تھا. تو اس طرح ان پر 9 عذاب آیا تھا. اب جب ایک عذاب آتا تو وہ جا کے کیا کہتے کہ اے موسیٰ اپنے خدا سے دعا کرو ہم پر یہ عذاب, موسیٰ علیہ السلام, اور ہم ایمان لے آئیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ عذاب دور ہو جاتا تو پھر وہ منہ پھیر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی, کتنے معجزے دکھائے, لیکن جو ایمان نہیں لانے والے نہیں لائے اور لانے والے لے آئے. تو بے آیات نہ ہماری نشانیوں کے ساتھ گئے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. ہاں, اور اس کے بعد کیا, وذکرہم, اور انہیں نصیحت کرو. کس چیز سے؟ بے ایام اللہ. بے ایام, یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. یوم کا مطلب کیا ہو گیا؟ دن, دنوں جمع اللہ, اللہ کے دنوں. اللہ کے دنوں سے کیا مطلب ہوا؟ کون سے اللہ کے دن ہیں؟ اللہ کے دن تو سب ہے نا. تو بے ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ ہاں, اللہ کے دن, یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ تاریخی دن, عبرت ناک دن, جو بولتے ہیں نا کہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے. جیسے ہم بھی ہسٹری پڑھتے ہیں, ہمارے اس پہ کتنی تاریخی دن ہے کہ نہیں ہے. خاص طور پر دیکھو جب 15 اگست آزادی کا دن ہے, غلامی کا دن ہے, یا فلاں چیز ہوا ہے, بولتے ایک طریقے سے یادگار دن. چاہے وہ یادگار اچھے وے میں ہو, چاہے وہ یادگار خراب وے میں ہو, دونوں کو یادگار دن بولا جائے گا. یعنی ہر وہ دن نہیں, یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا, ہاں, وہ دین کا پیغام دینے کے لیے. اور کس بات کی نصیحت کرو؟ ان کو پچھلی قوم کے یادگار دن سے نصیحت کرو کہ فلاں نے اللہ کی فرما برداری کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا, اور فلاں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. چاہے وہ انفرادی ہو, چاہے وہ اجتماعی ہو. سمجھ میں بات آ گئی؟ تاریخی دن ایک طریقے سے کا یادگار دن, جو انسان کے لیے ایک نصیحت ہوتا ہے نا. ہسٹری ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاریخیں کیوں بتائی جاتی, کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہم کیا کریں, ہم نصیحت لیں نا. ہم اگر بہک رہے ہوں تو سنبھل جائیں نا. کوئی ہم سے غلطی ہونے والی ہو تو ہم پھر وہ نہیں کریں. دیکھیں ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ دادا کس کی باتیں کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچے جو ان سے سیکھیں. اگر انہوں نے ماضی میں کچھ غلط کیا ہے تو وہ رک جائیں, ہمارے بچے رک جائیں. اچھا کیا ہے تو وہ سیکھیں. یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. انسان میں ایک حوصلہ دیتی ہے, معلوم ہے. ہم بھی دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, پیغمبروں کی, تو ہمارے میں جوش آتا ہے نا. اور ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی ایسے کریں. اگر کسی نے غلطی کی ہے تو ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں. اچھا کیا ہے تو یہی فرمایا جا رہا ہے, ان کو نصیحت کرو. بے ایام اللہ ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں کیا ہے, نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہے؟ لکل صبار شکور, یعنی کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ صبار. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ بلکہ ایک صبر ہوتا ہے, ایک صابر ہوتا ہے, ایک صبور ہوتا ہے. سنے نا آپ لوگ, یہ صبار سب سے بولتے ہیں مبالغہ کا صیغہ, بہت 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 زیادہ. اس کے آگے مطلب سمجھو ختم صبر, یعنی اتنا زیادہ صبر ہے. صابر بھی سنے ہیں نا, صبر بھی سنے ہم لوگ, صبور بھی آتا ہے. یہ صبار مبالغہ کا صیغہ ہے. اور شکور بھی ہے, جیسے شکر ہے, شاکر ہے, شاکرہ ہے. یہ شکور جو لفظ ہے نا, یہ بھی ایک دم مبالغہ کا صیغہ, یعنی ایسا شکر کہ انسان مطلب الفاظ میں بیان ہی نہیں کر پائے گا. اور ایسا صبر, بولتے ہیں نا کہ یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو صبر کرتا ہے نا, جو صبر ہی کرے گا وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ فلاں قوم نے ایسا کیا, مجھے بھی ایسا کرنا ہے, مجھے بھی. فلاں نے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں سنتے ہیں, کتنا ظلم ہو, کیا کچھ ہوا, اللہ کے رسول نے کیسا صبر کیا نا, تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. بھلے ہم کر نہیں پائیں, لیکن چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی وہ حد درجے میں مطلب ہم بھی صبر کریں. اور پھر اس کے بعد شکر, ایک جو انسان شکر کرتا ہے, نارمل جو شکر کرتا ہے. اور یہ جو شکور جو لفظ ہے نا, اس کے لیے بولتے ہیں نا, وہ شخص کر سکتا ہے جو کیا بولتے, جو بولتے ہیں نا قدردان ہو, اللہ کی نعمتوں کا قدردان ہو. وہی اس میں یہ کا, یا اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا ہو.
لیکن دونوں میں بتاتی ہوں ایک شکر اور شکر میں کیا فرق. مثال کے طور پر مجھے سامنے ہر چیز دکھ رہی ہے, ہوا چل رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے, سورج کی دھوپ بھی ہے, یہ ساری چیزیں میں اللہ کا بے حد شکر گزار. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہوا دیا, روشنی دیا, پانی دیا, کھانا دیا, یہ سب میری ظاہری چیزیں ہیں اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی ہوں. لیکن ایک وہ شخص ہے جو پوری اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, یا میرے جسم کے اندر, میں تو میری آنکھ سے دیکھ رہی ہوں الحمدللہ, لیکن میری جسم کے اندر جو پارٹس آف دا باڈی ہے وہ کیسے موومنٹ ہو رہا ہے, کیسے حرکت کر رہے, کیا کچھ کر رہے, کھانا جا رہا ہے, پھر کہاں جاتا ہے, پھر چپتا ہے, پھر اندر گیا, پھر اس کے بعد ہضم ہوا, کچھ فضلہ بن گیا, کچھ خون بنا, کچھ کیا بنا. اس ساری جو اندر سسٹم ہے یہ کون سوچتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کوئی جو شکور ہوتا ہے نا, وہ سوچتا ہے, کائنات پر غور کرتا ہے, پھول پتیوں کو دیکھتا ہے, ہوا. پتہ ایک ظاہر بھی نہیں سے جو شکر گزار ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیوں آیا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ سے بے انتہا, جو علماء لوگ جو ہوتے ہیں. علماء کا مطلب کیا؟ یہی ہوا نا. ہاں, جتنا زیادہ وہ بولتے ہیں نا اللہ کی معرفت بھی جملہ آپ لوگ بار سنے نا, جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے. کیا مطلب؟ جو اللہ کو پہچان لے, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں, قدرتوں اور اس کے وسائل اور اس کی تمام چیزوں کو جو پہچان لینا, وہ اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آئے گا, تقویٰ بھی آئے گی, محبت بھی آئے گی, اور ساری چیزیں, اور اس میں شکور والی کیفیت آئے گی. اب سمجھا نا؟ ہاں, کیوں فضیلت ہے. تو ایک ظاہر بین سمجھو ہو گیا, اور ایک وہ ہو گیا, ایک شکر والا ہو گیا, ایک شکور ہو گیا. ایسے آپ لوگ کمپیئر کر لینا. اور صبر میں بھی تو بہت سی باتیں ہوتی نا, صبر میں بھی تو کتنا ایک دم آخری درجے والا. آگے بھی لاسٹ میں آئے جو اپنی کمپلیٹ ہوگی نا, وہ صبر پہ. وہ میں سوچتی ہوں کہ قرآن میں صبر کا کتنی مرتبہ ذکر ہے نا. پہلے ہم لوگ کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا رہا ہوگا, صبر, ہاں ٹھیک ہے, صبر کر لیا, لیکن صبر ہی تو مین ہے ہر چیز میں. بولتے ہیں نا, ہم کوئی کھانا بھی بنانا ہے, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, دال بھی بنانا ہے, چاول, دل چاہ رہا ہے مجھے کچھ کھانے کا, ہاں انسٹنٹ ہو جائے گا, گیس جلایا, رکھ دیا, بن گیا. صبر کرنا پڑے گا نا. سر دکھ رہا ہے, بخار آ گیا ہے, چاہتے ہیں کہ فوراً میرے سر میں درد چلا جائے, 10 پلز کھا لیجیے آپ, ہوگا فوراً آرام ہوگا. کب ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ سوچے زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو صبر کرنا پڑے گا نا. بہت گہرے لفظ ہے. بہرحال دیکھو, اس میں صبار آیا ہے, آخری درجہ ہے, اور یہ شکور بھی ایک آخری درجے والا ہے. دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لِقَوْمِهِ, اپنے قوم سے, اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد ہے نا ترجمہ؟ چلیں ترجمہ کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, جب موسیٰ نے اپنے کیا کہا, اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. از ترجمہ کریں فٹ. از کا کیا مطلب ہے؟ انجاکم, بچایا, کہاں؟ من سے, آل فرعون سے. یسومونکم, ہاں کیا پہنچاتے تھی؟ سوء العذاب, برا عذاب. ہاں, اور پھر کیا ہے؟ وَيُذَبِّحُونَ. اب اس بار آپ لوگ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, بہت آسان ترجمہ ہے, آگے بھی دیکھیں بہت آسان ہے. ابناکم, بیٹوں کو, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور وفی ذالکم, اس میں کیا ہے؟ آزمائش ہے. میں ربک عظیم, تمہارے. اور سب سے بڑی واقعی اتنی بڑی آزمائش تھی, دیکھا جائے نا, کہ کسی کی قوم کے اس کے بیٹوں کو ختم کر دو اور بیٹیوں کو, عورتوں کو چھوڑ دو. یعنی دیکھا جائے اس قوم کو ایک دم کمزور کر دینا ہوا نا. جس طرح یوسف علیہ السلام آئے تھے اور اس کے بعد ان کو جو مقام ملا, پھر ان کے بھائی آئے, اور کتنے سالوں تک, کہتے نا 100 سال یا کتنے سال تک ان لوگوں کا, پتہ نہیں, بہت سال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کتنے زمانے تک ان کا راج تھا. کب تک تھا؟ جب ان لوگوں نے اللہ کی فرما برداری جب تک کرتے رہے. جہاں اللہ کی نافرمانی شروع کر دی, دھیرے دھیرے ان پر کیا ہو گیا؟ ہاں, وہ لوگ جو مصری تھے وہ ان پر قابض ہو گئے, ان کو غلام بنا لیا. 2 دفعہ یہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہ حکم جاری ہوا تھا, اور ان کے رسول بننے کے بعد بھی یہ چیز جاری, یہ 2 دفعہ یہ ہوا. اور کسی بھی قوم کے مرد کو ختم کر دینا, یعنی اس قوم کو ایک دم کمزور کر دینا ہوا نا. پھر عورتیں کیا کریں گی؟ عورتوں کو باندیاں, لونڈیاں, غلام بنا لیتے تھے.
ان پر جبری مشقت کراتے تھے، ان کو غلام بنا لیا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے، ہاں، اور باقی کو ختم کر دیا تھا، جو بچ گئے تھے تو ان سے یہ سارے کا، یعنی کتنا زیادہ ظلم تھا پے در پہ. اسے یسومونکم جو تھا سوء العذاب، برا عذاب. تو بولے برا مطلب کیسے؟ پے در پہ عذاب. پے در پہ مطلب غلام بھی بنا لیا، کام بھی کراتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے، ذبح بھی کرتے تھے، ساری چیزیں تھی، اب کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. وہ تو مسلم بچوں کو مطلب بولتے نا مسلم قوم کو ہی کھوکھلا کرنا ہوا نا. ہاں، اور آج بھی جو بولتے ہیں نا کہ جو کیا ہو گیا، مطلب آج کے جو مسلمان جو ہیں دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے، جب اللہ کے نافرمانی انسان جب دھیرے دھیرے کرے گا نا تو کیا ہوگا، عذاب تو آئے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آ جائے، چاہے اولاد کی شکل میں ہو جائے، چاہے لڑکی سے نکاح کر لے، چاہے بچے ڈرگس میں آ جائے، چاہے آدمی کچھ چوری چماری یا کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں. جب اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دو گے، ان لوگوں نے کیا پسے پش ڈالنا مطلب پیچھے کر دینا، سائڈ میں کر دینا، تو پھر کیا ہوگا. تو آج جو ہماری جو حالت ہے یہ سب کو پتہ ہے. ہاں، جب یہی بات یہاں بتائی جائے، تاریخ کیوں، یہ قرآن کیوں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو ان کو غلام بنا لیا گیا، تم بھی کرو گے تم کو بھی غلام بنا لیا جائے گا نا. بات کہنے کی یہ ہے. اور انسان اگر قرآن پڑھ کے نصیحت نہ لینا تو پھر تو بہت افسوس کی بات ہے نا. یہ کیوں بتایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی بنی اسرائیل کی واقعات اتنی ڈیٹیل میں بتانا، پھر بار بار بتانا، جگہ جگہ ذکر کرنا، کہ اب بھی مسلمان ہوش میں آ جائے نا کہ اگر ہم نے اب بھی نافرمانی نہیں چھوڑی اللہ کی نا، پھر وہی ہونے والا ہے، غلام بنا لیا جائے گا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت زبردست یہ آزمائش تھی. وَإِذْ تَعَذَّنَا، اور جب تعزنا اذان سے ہے، خبردار کر دینا، آگاہ کر دینا، اعلان کر دیا، جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا یہ خبردار، ربکم تمہارے رب نے کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے تو کیا ہوگا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا دوں گا میں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفرتم کا مطلب ناشکری کی تو کیا ہے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں میرا عذاب سخت ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ نعمتوں کو بولتے ہیں نا، نعمتیں انسانوں کم ملتی ہے. آپ خود آزما کے دیکھ لیں گے، جتنا زیادہ آپ میں شکر کا جذبہ آئے گا نا اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کو دے گا. اور بہت جگہ بہت سی مثالیں آپ کے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، پڑوسیوں میں آپ دیکھ لیں گے، جہاں جو شخص ناشکری کرتا ہے نا تو وہ نعمت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے. اور جو شخص جتنا زیادہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا، شکر کرو گے تو مزید دوں گا، ناشکری کرو گے تو لے لوں گا یا نہیں دوں گا، ختم ہو جائے گی وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ خود یہ بات کو کتنی زبردست اس میں بتا رہا ہے کہ شکر کرنا. اور ان عذابی لشدید، اور بے شک میرا عذاب کیا ہے. اور وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے نا، وہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں 3 شخص سے، آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہے، ایک کوڑھی تھا، اور ایک گنجا تھا، اور ایک وہ اندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، وہ تیسر قرآن میں وہ پوری حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا. اور وہ فرشتہ جو تھا وہ انسانی شکل میں آیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اور وہ سب سے پہلے وہ اس کے پاس، کوڑی کے پاس جاتا ہے، اب پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کیا کہے گا، مطلب میری جلد اسکن اچھی ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، کرائیت کرتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے نہیں ہیں، تو میں تو یہی چاہوں گا. تو وہ فرشتہ اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ شخص ایک دم اچھا، خوبصورت، اچھی جلد اسکن وغیرہ سب اچھی آ جاتی ہے. اور پھر پوچھے تم کو کون سا مال چاہیے، تو بولتا ہے مجھے نا اونٹ چاہیے. تو وہ فرشتہ اس کو کیا کرتا ہے، ایک 10 ماہ کی بولتے نا حاملہ اونٹنی اس کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے. پھر وہ آگے جاتا ہے اور اس کو پھر وہ ملتا ہے، گنجا ملتا ہے، اس سے بھی یہی پوچھتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے بال آ جائے، میں اچھا دکھنے لگوں. اب تم کو کون سا مال پسند ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نا یہ گائے پسند ہے. تو اس کو بھی ایک حاملہ گائے دیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے. پھر آگے جاتا ہے، ایک شخص اندھا رہتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے میری آنکھ آ جائے، اور مجھے کیا چاہیے. تو وہ اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ اس کو روشنی آ جاتی ہے، اور اس کو کہتا ہے تم کو کون سا مال چاہیے پسند ہے، تو بولتا ہے بکری. تو اللہ تو اس کو بھی حاملہ بکری دیتا، کہتا ہے اللہ تمہیں اس میں برکت دے. پھر اس کے بعد بہت دنوں کے بعد یہاں ہوتا ہے کہ یہاں ان لوگوں کی گائے میں، اونٹوں میں، سب میں بے انتہا مطلب زبردست ریوڑ بن جاتا ہے، بہت زبردست ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ واپس آزمائش. یعنی انسان کو دیکھو ہمیشہ سوچنا چاہیے کب اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کس شکل میں کیسے ہم کو آزما لے.
پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کو اب آزماؤ کہ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. پھر فرشتے انسانی شکل میں جاتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں پہلے، سب سے پہلے کوڑی کے پاس، اور کہتا ہے کہ دیکھو ہے نا میں تو بہت پریشان ہوں، میرا مال تھا وہ لوٹ گیا، میرے جان وہ جس سواری پر میں آیا تھا وہ میرا چلا گیا، اور مجھے صرف مطلب ایک سواری دے دو تاکہ میں اپنے وہاں چلا جاؤں. تو کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، یا انکار کرتا ہے، کچھ اس طرح سے جملہ کہتا ہے. تو پھر ہے نا وہ فرشتہ یاد دلاتا ہے، تو میں اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں میں کہ اس کے نام پر مجھے وہ دے دو، اور مجھے معلوم ہے تم پہلے ایسے تھے ویسے تھے اور تم کوڑی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں برکت دی اور تم کو مال دیا. تو بولے نہیں اللہ، یہ تو میری اپنی محنت ہے یا تو میرے باپ دادا کا مجھے ملا ہے. یعنی کہنے کا مطلب وہ صاف انکار کر دیتا ہے. تو فرشتہ کیا کہتا ہے، اگر تم جھوٹ بولے ہو تو تم واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد جب وہ آگے جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے اس کو پوچھتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی کہتا ہے. لیکن جب وہ اندھے کے پاس جاتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ واقعی میں اندھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ ساری نعمت اس کی دی ہوئی ہے، یہ بہت ساری بکریاں، اس میں جو چاہو تم لے لو. تو ظاہر سی بات ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں اللہ نے آزمایا اور تمہارے جو دونوں ساتھی تھے نا اس کو واپس ویسے ہی حالت میں کر دیا، اور تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری حالت میں رکھے گا. تو مطلب یہ بہت بڑی بات ہے انسان کو، اس سے لیے بہت بڑی ہم سب کے لیے مطلب نصیحت ہے کہ اگر انسان ناشکری کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چھین بھی لے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر ہم نے شکر کیا نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، مزید دینے والا ہے. ہاں، کیونکہ یہ آیت سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے نا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، انتم تم، وہی بات آ رہی ہے کیا ہے، ومن، اور جو فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے. ہاں، اگر سب نے انکار کیا، ناشکری کیا، کفر کیا تو کچھ فرق پڑے گا اللہ کا. ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، لغنیون، البتہ ہے، مطلب ضرور ہے، کیا ہے، بے نیاز، اور کیا ہے، حمید. پھر وہی لفظ آیا نا، حمید مطلب تعریف والا، خوبیوں والا، آپ سے آپ محمود ہے. یعنی اگر تم شکر کرتے ہو، وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مطلب جہاں غنی لفظ آئے گا نا وہاں یہ حدیث آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس کی بہت بہترین بولتے ہیں نا تفسیر ہے. وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر تمام انس اور جن، تمہارے اگلے پچھلے تمام انس اور جنس، ان تمام کے دل ایک متقی آدمی کی طرح ہو جائے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر تمام اگلے پچھلے انس اور جنس اور سب کے دل سب سے زیادہ فاجر آدمی کی طرح اس کا دل ہو جائے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تمام انسان، تمام انس اور جنس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی مطلوبہ اپنی چیز طلب کرے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اتنی جتنا جس سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. ہم کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں روز، تو کیسے ہم جیسے جتانے والا ہمارا وہ ہوتا ہے نا، آج تو ہم نے کتنی ساری نماز پڑھ لی، نوافل بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، فلاں بھی کر لی، یعنی ہم جتانے والا ہمارا جیسے وہ ہوتا ہے نا، پتہ ہے کچھ فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو دن رات فرشتے کر رہے ہیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرے نہ کرے کچھ بھی نہیں، سارے کافر ہو جائیں یا سارے متقی، کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا فائدہ. تو کبھی یہ سوچ کے یہ نہ مت سوچیں کہ میں کچھ احسان کر رہی ہوں، ہاں، یا میں کر رہی ہوں تو میرا فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو کبھی بھی اس بات کو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ حمید ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے اس کو ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، یہ ہماری اپنی مطلب خوش قسمتی ہوگی اگر ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں نا. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، خوبیوں والا ہے. علم یاتکم، علم کیا نہیں تمہارے پاس آئی، نبا خبر، نبا خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر آئی جو تم سے پہلے کون کون گزرے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، والذین، اور وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد آئے. کس کے بعد آئے؟ قوم ثمود کے بعد بہت سی قومیں آئیں. لا یعلمہم، نہیں جانتا ان کو،
الا مگر اللہ اللہ. تو آپ تو کہیں گے نہیں ہم تو جانتے ہیں نا ہم لوگ تو کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ سوچے نا, کبھی کبھی سوال ایسا پیدا ہوتا ہے نا, ہم تو قوم نوح کو بھی جانتے ہیں, قوم سمود کو بھی جانتے ہیں, باقی جتنی قوموں کو بھی جانتے ہیں, سب کو تو جانتے ہیں. آج جو بولتے ہیں ہسٹری کتنی مطلب محفوظ میوزیم وغیرہ جو بنے ہیں یا ایسی ایسی جگہ بنے کہ لوگ اپنی ہسٹری کو کتنا سیف رکھتے ہیں نا. تاریخ جو ہر قوم کی ہر ملک کی ایک تاریخ ہوتی ہے نا, ہسٹری ہوتی ہے نا, اس کے لیے بڑے بڑے میوزیم بنائے جاتے ہیں, بڑے بڑے عجائبات وہ ساری چیزیں بنائی جاتی. کیوں؟ تاریخ جمع کی جاتی ہے نا, محفوظ رکھی جاتی ہے نا. کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ نہیں اس سلسلے میں. تو ہم کہیں گے ہم کو تو سب پتہ ہے, پھر یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے؟ ہم ہاں نہیں, یہ آیت صرف میں آپ لوگوں کو پوچھنے سے چاہ رہی ہوں کہ جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا, یا ہے لا یعلمہم, تو ہم کہیں گے ہم تو جانتے ہیں نا, یا ہر شخص اپنی ہسٹری جانتا ہے نا, تو کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے؟ کیوں فرماتا ہے؟ چلیں آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہونا چاہیے نا. یہ کیوں آئے بس مجھے لا یعلمہم الا اللہ. کتنی ہی قومیں گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما کسی کو کچھ نہیں پتا, وہ لوگ نہیں جانتے مگر صرف اللہ. ابھی ہم اپنے انڈیا کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. جب سے انڈیا کو شاید آزادی کے بعد سے دیکھ لو, یا جب سے ہم سمجھو ہندوستان میں انڈیا بنا یا لوگ آباد ہوئے, کیا سب کو پوری ہسٹری پتہ ہے یا پوری تاریخ محفوظ ہے یا صحیح معلوم ہے؟ کتنی ہسٹری تو غلط بھی رہتی ہے, کتنی باتیں ہیں جو لوگوں تک پتہ بھی نہیں چلتی ہے اور بات وہیں کا وہیں دفن ہو جاتی ہے. کیا ہر بات ہر چیز وہ ہسٹری میں قید ہے؟ ہاں محفوظ ہے. ہاں ساری باتیں کہنے کی باتیں, ساری باتیں ڈیٹیل میں کسی کو نہیں پتا. اور وہ باتیں جو قرآن میں ہیں, جو حدیث میں ہیں, جو تاریخی کتابوں میں ہیں, وہ تو ہمیں کتنی ایسی باتیں جو کہیں نہیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں, ہم جانتے بھی نہیں ہیں, اب کوئی نہیں جانتا ہے. پوشیدہ باتیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, جتنا حدیث ہے, یا جتنی ہسٹری میں پتہ چلی. چاہے ہم اپنی پوری ورلڈ ہسٹری میں بھی دیکھ لیں, کتنی باتیں اس کے اندر, کتنی باتیں جو نہیں بھی ہیں لیکن کس کو پتہ ہے. تو یہی کتنی زبردست لا یعلمہم الا اللہ, کہ وہ ساری باتیں, ساری چیزیں, ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سی باتیں صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. اور پھر جاءتہم, آئے ان کے پاس, رسولہم, ان کے رسول, بالبینات, بینات لے کر, یعنی ان کے پاس ان کے رسول کیا لے کر آئے؟ نشانیاں لے کر آئے, بینات. تو ان لوگوں نے کیا کیا, یعنی ہر دور میں ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا, رسول آئے, رسولوں نے کیا کیا, ان کو دعوت دیا, ہاں دعوت کا پیغام دیا. انہوں نے کیا کیا, فردو, پھیر دیا, ایدیہم, اپنے ہاتھ کو, انہوں نے پھیر دیے اپنے ہاتھ, فی افواہہم, اپنے منہ میں. کیا ترجمہ ہوا؟ انہوں نے پھیر دیا اپنے ہاتھ اپنے منہ میں. ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا, اور دوسرا ترجمہ کیا بولیں گے, انہوں نے پھیر دیا ان کے ہاتھ, ہاں ان کے منہ میں بھی بول سکتے ہیں, انہوں نے پھیر دیا ان کے ہاتھ اپنے منہ میں. یعنی ترجمہ آپ کچھ بھی کرے, مفہوم اس کا کیا, کیونکہ جو ہم کی جو ضمیر آئی ہے نا, اس کا اپنے بھی کر سکتے ہیں, ان کے بھی کر سکتے ہیں, دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے نا ہم کے لیے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا, انہوں نے پھیر دیے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں, یا انہوں نے پھیر دیے اپنے ہاتھ ان کے منہ, جو بھی ہے. بات کہنے کی کیا بات ہے, اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, کیا سمجھ میں آیا؟ کہ رسول پیغام دے رہے ہیں, سامنے ان کی قوم ہے یا ان کے سردار ہے, وہ کیا کیے, کیا ری ایکشن ہوا, کیا ہوا؟ ہاں خاموش کرا دینا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ خاموش کرا دینا. طریقہ کار کیا ہوگا, یا تو کیا ہوا ہوگا کہ وہ دعوت کا کام کر رہے ہوں گے, انہوں نے کیا کیا, ہاں ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی ہم کو سننا نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے, یا وہ دعوت کا کام کر رہے ہوں گے کہ بہت سی قومیں گزری, کسی نے ایسے کیا ہوگا, کسی نے ویسے کیا, کسی نے کس طرح سے کیا ہوگا, اپنے رسولوں کو منع کرانا یا خاموش کرانا, یا تو ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا ہوگا, یا خود منہ پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کیے ہوں گے, جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا, ایسے کرنے کا کیا مطلب ہوا, بس چپ رہو, کر سکتے ہیں نا. اور کب کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ہاتھ ایسے, چلیں, حیرت, تعجب, ایسے ایک دم کرتے ہیں نا. اور کب کرتے ہیں بتائیے, وہ ابھی اب میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو ہنسی آ جائے گی.
اور اسی میں میرا جواب ہے اسی جملے میں میرا جواب ہے ہاں، مسکراہٹ چھپانے کے لیے، ہنسی چھپانے کے لیے. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو ہنسی آ جائے گی، اسی میں میرا جواب کیا ہے نا. جب آپ بہت زیادہ ہنستے ہنستے کیا کرتے ہیں، ایسے اپنے ہاتھوں سے منہ بھر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ جب ہنسی آتی ہے نا ہم فوراً اپنا منہ چھپا لیتے ہیں. یعنی جب پیغمبروں نے دعوت کا کام کیا ہوگا پیغام، تو تم لوگوں نے کیا کیا، ہنس ہنس کے اپنے منہ، مطلب ان کی ایک دم مذاق تم نے بنا. تو ہو سکتا ہے جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کہنے کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کیا کیا، خاموش کرا دیا کہ ہم کو سننا نہیں ہے، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، تم جو چاہے بولو، جیسے بھی چاہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جتنی بھی قوموں کا ذکر آیا ہے، جو بعد میں آئے، جو پہلے آئے، اکثریت نے یہی کیا. تو کیا فرمایا جائے، فردو لوٹا دی ایدیہم، ان کے ہاتھ، فی افواہیں، اپنے منہ میں، وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، انکار کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، تم بھیجے گئے ہو، بہی، ساتھ اس کے، یعنی جس چیز کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ، جس نصیحت کے ساتھ تم بھیجے گئے، جس احکام کے ساتھ بھیجے گئے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی، البتہ، شکن، شک میں ہیں، مما، اس میں سے جو، اس چیز سے جو، یعنی جو تم پیغام لائے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں، تدعوننا، جس کی طرف تم ہمیں بلاتا ہے، الہی، اس کی طرح، مریب، تردد میں ڈالنے والا، بے چین کرنے والا. ابھی کیا کریں گے ہم لوگ، اس کو شکن اور مریب کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں. شکن اور مریب، یہ مریب جو ہے شکن کا ہے نا صفت ہے، اور شکن بتا چکی ہوں نا، پھر سے سرسری بتا دیتی ہوں. ہاں کس نے، ہاں، بے چین کرنے والا، شکن مریبن، یہ جو مریب ہے نا یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے، شک کی صفت ہے. یعنی ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے. چلو اب اگزامپل دیں آپ لوگ، میں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے ہی سمجھا چکی ہوں. کبھی آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہوا ہے؟ ہاں چلو ہوا ہوگا، تو سکون مل جاتا ہے نا شک ہو کے، یعنی ہم صحیح ہیں. لیکن جب انسان کسی پہ شک کرتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے نا، ریلیکس ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے شک کسی پر غلط کیا نا تو آپ کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، بے چین رہیں گے. ایک بات سوچیں گے، دو بات سوچیں گے، ارے نہیں وہ ایسا بھی نہیں ہے، پھر بولیں نہیں وہ تو ایسا ہے، پھر بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی انسان اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے چین رہتا ہے. تو یہ لوگ جو ان کے قوم کے لوگ تھے جو اپنے رسولوں کا انکار کرتے تھے، تو شکن مریب میں ہمیشہ تھے، شکن مریبن، ہاں، تردد میں ڈالنے، بے چین تھے. یعنی انکار بھی کرتے تھے، پھر سوچتے تھے، پھر نہیں مانتے تھے، پھر سوچتے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سامنے جو شخصیت تھی نا وہ ایسی شخصیت نہیں تھی کہ انسان انکار کر کے چین سے بیٹھا رہ جائے نا. رسولوں کا انکار کرنا، اور وہ ایسی شخصیت جو اپنے قوم کی بہترین شخص ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بھی پیغمبر، کسی بھی شخص کو پیغمبر بنایا تو اس قوم کے بہترین شخص کو بنایا ہے. یہ بات کبھی بھی یاد رکھیے. جو شکل صورت میں بھی اچھا ہو، ذہن میں بھی ہو، طاقت والا بھی ہو، قوی بھی ہو، ہر طریقے سے پرفیکٹ. آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بہت ٹیلنٹڈ شخص ہوگا نا تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، شکل صورت اچھی ہو. ہاں، عجیب عجیب شکل، ٹیڑھے میڑے، دبلے پتے، چھوٹے جائے، کتنے ذہین، کتنے ٹیلنٹ ہوتے ہیں. اور کتنے لہیم شہیم کو آپ دیکھ لو، ان کو کن ذہن ہوتے ہیں. ایک بات جیسے میں بتا رہی ہوں، لیکن جو پیغمبر اللہ تعالیٰ جس کو سلیکٹ کرتا تھا نا وہ ہر طریقے سے پرفیکٹ ہوتے تھے، شکل صورت میں، عادات میں، اخلاق میں. اور پوری طریقے سے جب جانچ پڑتال کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طریقے سے جب آزما لیتا تھا تب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیغمبر بناتا تھا نا. وہ مکہ والے کیا کہتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پیسے کی اہمیت نہیں تھی کہ جو پیسے والا ہوگا اسی کو پیغمبر بنایا جائے گا. کیونکہ مکے والے کیا کہتے تھے کہ محمد تم تو یتیم ہو، مسکین ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ پورے مکہ والے اس بات کے وہ قائل تھے نا. اللہ تعالیٰ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، ان کے سامنے کوئی اور شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا ان کے مقابلے میں کہ کسی اور کو رسول بنا لیا جائے نا، پیغمبر بنا لیا جائے. وہ لوگ کیا کہتے تھے، کیا مکہ کے طائف اور مکہ کے سردار مر گئے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیغمبر بنا دیا، رسول بنا دیا؟ یہ ہمیشہ وہ کہتے تھے نا. تو یہاں جو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ البتہ اس کی طرح یہاں لکھتے سخت خلجان، تردد، بے چین، یعنی بولتے ہیں نا کسی پر سکون نہیں، انکار کر کے بھی چین نہیں ان کو تھا. ہاں، تو یہ تردد میں ڈالنے والے، یہاں لکھا ہے خلجان، آمے، شک میں پڑے ہوئے تھے. قالت، کہا،
رسولہم ان کے رسول نے کیا کہا، افی اللہ کیا اللہ کے بارے میں شکن شک کرتے ہو، فاطری سماواتی والا جو فاطر ہے بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا، یدعوکم وہ بلاتا ہے تمہیں، کس لیے بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے بلاتا ہے نا، وہ تمہیں بلاتا ہے لیغفر لکم، تم اس کی اطاعت کر لو تاکہ وہ بخش دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اور تمہیں مہلت دے، کب تک؟ الی اجل مسمن طرف اجل مسمن ایک مدت تک، ایک مقرر مدت تک، یعنی ایک مقرر مدت تک مطلب کیا کہ جب تک تمہاری طبعی موت نہیں ہو جاتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، جب تک تمہاری موت واقع نہیں تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا، وقت دے رہا، ٹائم دے رہا، توبہ کرو، استغفار کر لو، مان لو، اللہ کو مان لو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا ان انتم نہیں ہو تم، جب یہ پیغمبر نے اپنی قوم کو سنایا تو وہ کیا کہنے لگے، ان انتم الا بشر، کیا ہو تم؟ بشر ہو، مثلنا ہماری طرح، تریدون تم کیا چاہتے ہو، تم کس کے لیے آئے ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا، تو آپ نے کبھی کہا انا بشر مثلکم؟ آپ نے تو ہمیشہ یہی کہا نا، سورہ کہف میں پڑھے نا، انا بشر مثلکم، میں کب کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں کب کہتا ہوں کہ میں کوئی اور انسان ہوں، کوئی اور مخلوق ہوں، کوئی کہیں اور سے ہے، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں نا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تریدون تم چاہتے ہو، کیا ان تصدون کہ روک دو، اما اس سے کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، یعنی تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تاکہ تم ہمیں روک دو اس چیز سے جس کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی ہمارے بتوں سے ہم کو روک دو۔ تو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے بتوں سے رک جائیں گے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہوگا، فاتونا پس تمہیں لانا ہوگا بے سلطان سری مبین معجزہ، یعنی کوئی سری معجزہ لانا ہوگا، کھلی نشانی، یعنی معجزہ لاؤ لا کے دکھاؤ، ہاں کہ تمہارے ساتھ اتنے بڑے اتنی تم جو حکم دو، جیسے اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے نا کہ زمین کو پہاڑ ساتھ چلنے لگے، چشمہ بہنے لگے، اور کہیں کہیں آتا ہے تمہارے ساتھ فرشتوں کا وہ جیسے بولتے ہیں نا، جب کوئی بادشاہ جاتا ہے لاؤ لشکر لے کے جاتا ہے نا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہمارے پرائم منسٹر یہاں آ جائے گا اکیلے تو آپ مانیں گے اس کو؟ بولے نکلی کوئی آیا ہے داڑھی بڑی کر کے، مودی بن کر آیا ہے، یقین کریں گے؟ جب وہ اپنے سارے ٹیم ٹام کے ساتھ آئے گا تو تب ہم سمجھیں ہاں یہ ہوگا، یہ انسان کی ذہنیت ہے نا۔ تو کہتے ہیں کیسے پیغمبر ہے، اکیلے ہی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی ٹھیک سے نہیں ہے، نہ رہنے کو بہت اچھا ہے، کوئی چیز تو نہیں، کیسے یہ پیغمبر ہے؟ ہاں پوری ٹیم ٹام لاؤ لشکر فرشتے، اور وہ آتے اور اعلان کرتے کہ بھئی یہ رسول ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، تب ہم مانتے نا، کچھ تو دکھاؤ، کچھ تو معجزہ کرو۔ قالت لہم تو کہا ان کو، ہاں کن کو کہا؟ اپنی قوم کو، رسولہم، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسولہم، ان کے رسول نے کیا کہا، ان نحنو نہیں ہیں ہم، الا بشر مثلکم، وہی بات ہو گئی، کیا ہے ہم؟ تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں، ہاں مثلکم تمہاری طرح، لیکن تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، یمنو احسان کیا، ہاں علی من یشاء، ہاں اللہ پر من یشاء جس کو چاہتا ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، یمنو کا مطلب احسان، احسان کا کیا مطلب ہو گیا، نبوت، یعنی اللہ ہم بھی تمہاری طرح، تم بھی میری طرح، لیکن فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا ہے، پیغمبر بنایا، نبی بنایا ہے، اس کا احسان ہے، اور وہ من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے، یعنی تم سے پوچھے گا نہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا، اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے سرداران کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا کہ میں مکے والے بتاؤ میں کس کو پیغمبر بناؤں، تم بتاؤ مجھے میں کس کو بناؤں، تب اللہ تعالیٰ بناتا، ہاں تو اسی لیے فرمایا جائے الا من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیغمبر بناتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی سے، کسی سے پوچھ کر نہیں بناتا ہے۔ وما کانا اور نہیں تھا، لنا ہمارے لیے، ان کے نأتیکم کہ ہم تمہارے پاس لائیں، بے سلطان کوئی معجزہ لائیں، کوئی نشانی لائیں، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے، جیسے جو بابا لوگوں کو کچھ بولتے ہیں نا، پھٹ سے ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے، آپ لوگوں نے کہیں ایڈورٹائز، پھر وہ کچھ بولتے ہیں دوسرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ویسے والے تھوڑی نہ تھے پیغمبر، ایسے تھے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہو بھی جاتا تھا نا، بولے ہم تم معجزہ مانگ رہے ہو تو ہم معجزہ کیسے لائیں نا، کہاں سے لائیں،
ہمارے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ. ہاں اللہ کا اذن ہوگا تو آئے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اللہ کا اذن تھا نا, یا اور پیغمبروں کو جو دیا اللہ کا اذن تھا. یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ معجزہ الا باذن اللہ. اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ پر مومن لوگ توکل کرتے ہیں. یہی ترجمہ ہوا نا, غلط تو نہیں پڑھ دی میں نے؟ ہاں اور اللہ ہی پر اہل ایمان توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. وما لنا, ابھی ایک ساتھ تشریح کر دوں گی میں. وما لنا, اور کیا ہے, لنا ہم کو, اللہ کے نہ توکل, کہ ہم توکل کریں. مطلب ہمیں اور کیا ہوا کہ ہم توکل نہیں کریں اللہ, اللہ پر. ہم کو تو مطلب اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. کیوں؟ وقد ہدانا, اور البتہ اس نے ہماری کیا کی ہدایت کی, سبولنا, اپنے راستے کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اپنے راستے کی, اپنی طرف آنے والے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے. وَلَا نَصْبِرَنَّا, اور ہم البتہ صبر کریں گے. پھر دیکھو صبر آ گیا ہے. اللہ پر ما جو آذیتمونا, جو تم نے ہم کو اذیت دی ہے, جو قوم نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی, اس پر میں کیا کروں گا, صبر کروں گا. اور دوسرا کیا ہے, وَعَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور توکل کرنے والے اللہ پر توکل کرتے ہیں. دیکھیے میری بہن, یہ دو باتیں ادھر بتائی گئی, پھر وہی باتیں آ گئی ہیں. یعنی رسول نے جب اپنے قوم کو دعوت دیا اور اس کے جواب میں ان کے قوم نے جو سلوک کیا, اس کے جواب میں پیغمبر نے کیا کہا, صرف دو باتیں بولی کہ مجھے کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اپنا کام کرتے جانا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. مطلب یہ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی مضبوطی. جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے, اللہ کے لیے کام کرتا ہے, تو یہ بات یاد رکھیں, اذیت, تکلیف, پریشانی, اپوزیشن, مخالفت سب ہوگی, لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے, یہ اللہ کی رضا کے لے کر اللہ کی راہ, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. پہلی بات یہ ہو گیا. اور اگر نقصان ہوا بھی تو کس حد تک ہوا. اگر مان لو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, توکل کرتا, لیکن ایٹ لاسٹ بعد میں کیا ہوتا ہے, کبھی اس کو نقصان ہو جاتا ہے, شدید نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کیا سوچے کہ دیکھو یہ شخص تو اتنا, یا وہ خود سوچے کہ دیکھو میں نے اللہ پر بھروسہ. لیکن ضروری نہیں کہ ہر اللہ پر بھروسہ کرنے پر رزلٹ اچھا ہی ہے. کبھی رزلٹ مخالف بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ رزلٹ کب تک کیا ہے, صرف دنیا کی زندگی تک ہے نا. یعنی ہم کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں کریں کہ ہم کو ہمیشہ پازیٹیو ملے گا, یا اللہ تعالیٰ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا. لوگ کہتے رہی تو فلاں دیندار ہے, کیوں اس کے پاس اتنی مصیبت, اتنی پریشانی, اتنی آدھی. ہم اکثر لوگ کہتے ہیں نا, تو بات دراصل اس نے اللہ پر بھروسہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو تکلیف آئی, پریشانی آئی, لیکن کس حد تک آئی, کیونکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, جو میری راہ میں نکلے گا, دو بھلائی میں سے ایک بھلائی کا وعدہ ہے. کیا ہے دو بھلائی میں سے ایک بھلائی کا وعدہ؟ ہاں, یا تو تم غالب ہوگے یا تو شہید ہوگے, اور دونوں میں کیا ہے, فائدہ ہے نا. یعنی میری بہنیں, اللہ کی راہ میں جو بھی شخص جان سے, مال سے, یا جتنا بھی جس کی جو استطاعت ہے, جب وہ کرتا ہے نا, تو وہ اگر وہ پورا اللہ پہ بھروسہ کرے اور صبر کرے نا, تو دو بھلائی میں سے ایک بھلائی ضرور ملے گی. یا تو انسان غالب آ جائے گا, وہ کام اس کا ہو کے رہے گا, فتح حاصل ہوگی, یا تو وہ کیا ہوگا, شہید. مطلب کیا نہیں ہوا, کامیابی نہیں ملی. لیکن اللہ کے پاس دونوں کا اجر ہے. دنیا میں فتح مل گئی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر اس کو فتح نہیں ملی تو کیا ہو گیا, آخرت میں کتنا زبردست اس کے لیے انعام ہے. یعنی دیکھا جائے نقصان ہے ہی نہیں, کامیابی پر بھی فائدہ ہے, ناکامی پر بھی فائدہ ہے. لیکن بات دراصل کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا بہت ضروری ہے نا, اللہ پر بھروسہ کرنا. اور اس کے بعد ہر اس مشکل پر, مصیبت پر جو بھی ہے, اس پر کیا کرنا, آخری وقت تک صبر کرنا. نہیں تو بعد میں انسان لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کتنا صبر کیا, میں تھک گئی. یہ جملے نہیں ہونا چاہیے. کب تک میں صبر کروں, میرے صبر کی تو انتہا ہو گئی. تو کیا آپ کا سارا صبر ختم, کچھ بھی نہیں فائدہ ملے گا. بعد میں انسان اپنے صبر کو کیسے ضائع کر دیتا ہے نا. ہاں, اتنی بڑی اس کو نعمت ملنے والی تھی, اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اجر ملنے والا تھا, لیکن شیطان نے آ کے کیا بہکا دیا, ہاں, ناشکری کروا دیا نا. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا یہ جملہ, کب تک صبر کروں, کہاں تک صبر کروں, اب صبر نہیں ہوتا ہے. تو گیا اس کا سب, جتنا اسے صبر کیا تھا سب. یہ سب اکثر عورتیں بہت بولتی ہیں کہ کہاں تک صبر کروں,
کتنا صبر کروں, میں بھی تو انسان ہوں, مجھ سے بھی اب نہیں رہا جاتا ہے. جہاں تم نے اتنا کیا تھا نا, تھوڑا سا اور کر لیتے نا, تو آج دنیا کا بھی فائدہ مل جاتا ہے اور آخرت میں تو بہترین اجر رہا ہی ہے نا. تو میری بہنیں, آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں مین جو انڈر لائن کرنے والی بات کیا ہے نا, یہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم کیا جیسے توکل کے بارے میں کیا آتا ہے, حدیث کیا آتی ہے, انسان کیا کرتا ہے, اگر جیسے کوئی شخص بیمار ہے تو کیا کرے, وہ توکل کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے, صرف اللہ کے نام پر بیٹھ جانا ہے. دوا اگر بیمار پڑے تو کیا کرنا ہے, اور کیا اس دوا پہ بھروسہ کرے, اب میں دوا لے لی اب تو میں اچھی ہو گئی. بہت لوگ کیا بولتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا رہی دوا ہو اب تو میں صحیح ہو جاؤں گی. اللہ پر اللہ کا عزت ہوگا کہ وہ دوا میں کیا ہوگا. اور اس کے بعد کیا, اونٹ کو اس کی مثال کیا آتی ہے, اونٹ کو رس باندھو, یعنی چھوڑ بھی مت دو کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی حفاظت کر لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے اس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا, اس کو باندھو اور صرف اس رسی پہ بھی بھروسہ مت کرو, پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرے. تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں نا, دو اس میں چلے جاتے ہیں, یا پوری طریقے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ جب کھلائے گا تو کھا لوں گا, جب دے گا تو مل جائے گا, تو کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میں بھوکی ہی رہوں. ایک اس طرح بتے دو ایکسٹریم پہ چلے, ایک اس طرف چلے جاتے ہیں اور ایک کیا کہتے ہیں, نہیں جب تک میں نہیں کروں گی, میری طاقت میرا بل بوتا نا, تو یہ چیز ہے نا. تو اسلام کیا ہے, بیچ کی راہ ہے نا, درمیانی راہ. ہاں, اللہ پر توکل کرو. اور اسلام کے جو دین جو کیا ہے وہ کیا ہے, درمیانہ ہے نا. ہر چیز میں درمیانی چیزیں اختیار کرنی ہے, بہت زیادہ نہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی کیا خوب معاملہ ہے نا, وہ حدیث پتہ ہے نا کیا ہے. ہاں ہاں, اور جب نعمت ملتی ہے, ہاں جب چھین جاتی یا مشکلات آتی, تکلیف آتی ہے نا, کیونکہ کہتے مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چھپتا ہے, جو بیماری بھی جو انسان کو آتی ہے وہ اس کے گناہ کو جھاڑتی, پتہ ہے نا آپ لوگ کو. ہاں, ایک تکلیف بھی آتا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. ذرا بھی جو تکلیف آئی, ہاں کوئی بھی تکلیف, کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے نا, ہر مصیبت کے وقت ہم کو ہے نا یہ چیزیں پڑھنی ہیں. چلے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 2 رکوع ہو گیا ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فیّا حکمک عدل فیّا قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.